بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ منهته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا ممد ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد المصطفى اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. شروع کرتا ہوں اس خدائے حقیقی کے نام سے جو قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، ہر شے کو جاننے والا بھی ہے، ہر شے سے باخبر بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، ہر شے پر قدرت رکھنے والا بھی ہے، جو خالق کون و مکان ہے، جو خالق ارض و سما ہے، جس نے آسمان کا شامیانہ بچھایا، جس نے زمین کا فرش بچھایا، اسی خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اسی رب کے نام سے شروع کرتے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ وہی وہ خدا ہے جو رحمان و رحیم بھی ہے، جس کا کرم بے نہا ہر ایک کے اوپر نہ یہ وہ دیکھتا ہے کہ مسلمان ہے، کہ مومن ہے، کہ کافر ہے، لیکن اپنے کرم کو جاری و ساری رکھتا ہے۔ مگر یہ انسان ہے کہ بھول جاتا ہے کہ وہ کس کی کائنات میں زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ وہی خدا ہے کہ جس نے انسانوں کو احسن تقویم پر خلق کیا، لیکن انسان نے پستی کی طرف پستی کو اختیار کیا، اور اعلان ہوا قرآن مجید میں کہ یہی وہ انسان ہے کہ جس کو اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی منزل پر خلق کیا تھا، اشرف المخلوقات بنایا تھا، لیکن جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی، پستیوں کو پسند کر لیا، نافرمانی خدا میں گر گیا، تو اعلان ہوا یہی وہ شخص ہیں کہ اب اسفل سافلین کی منزل میں چلے گئے ہیں، یعنی پسترین درجے میں چلے گئے ہیں۔ اور دیگر آیات میں ارشاد ہوا اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جانوروں جیسے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے صنف کو بھول کر کسی اور سمت چل چکے ہیں اور مقصد حیات خدا کو بھول چکے ہیں۔ حضرات محترم، جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ سورہ آل عمران کی 19 نمبر آیت ہے۔ بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے جس کے بارے میں آپ نے بارہ ذاکرین سے، خطبہ سے معروضات سنے ہوں گے۔ میں بھی ادنیٰ طالب علم ہونے کی حیثیت سے کشف بیانی جو بھی طالب علمی کے دور میں نے حاصل کیا ہے آپ کے سامنے
انشاءاللہ کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. توجہ یہ چاہتا ہوں، ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ ادب مجلس کا خیال رکھتے ہوئے، ہوش و حواس کو کسی مجلس میں حاضر رکھتے ہوئے غور و خوض سے اور تفکر و تدبر کے ساتھ اس مجلس کو سنیں. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب مجلس بپا ہوتی ہے، جہاں کہیں بھی فرش ازاں بچتا ہے تو ائمہ معصومین آتے ہیں. بے شک بے شک. تو جس محفل میں، جس مجلس میں ائمہ معصومین آ جائیں، لہذا ہمیں وہاں پر ادب کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو معزز طریقے سے، بہترین طریقے سے مجلس میں حاضر ہونا چاہیے. لہذا ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کہ ہم کس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس میں، ہمارے بغل میں امام موجود ہوں، اور اگر وہ ہمارے اعمال کو دیکھیں یا ہمیں دیکھیں اور دیکھنے کے بعد شرمندہ ہوں کہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ ہمارا محب ہے، یہ ہمارا عذاب بپا کرنے والا ہے، تو شرمندہ نہ ہو. لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ حاضر ہوئے ہیں، اپنے وقت کو دے رہے ہیں، قیمتی وقت کو دے رہے ہیں. وقت کسی کے لیے رکتا نہیں ہے، وقت کی بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے. لہذا اس وقت کو غنیمت سمجھیں. وقت اس طریقے سے گزر جاتا ہے جس طریقے سے بادل آسمان سے گزر جاتے ہیں. خدائے محترم، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین فقط اسلام ہے. اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے. گویا اللہ جو کہہ رہا ہے اس آیت میں کہ دین فقط اسلام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایسے افراد ہوں گے اس کائنات میں، بہت سارے گروہ ایسے ہوں گے جو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہمارے پاس اسلام ہے، ہمارے پاس دین ہے، ہمارے پاس مذہب ہے، آؤ ہم سے اسلام لے لو، آؤ ہم سے دین لے لو. لیکن عزیزان محترم، یہ اسلام کا دعویٰ کرنا یا اللہ مسجدوں میں بیٹھ کر کرنا یہ کافی نہیں ہے. اس لیے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، دین وہ چاہیے کہ جو اللہ کو پسند ہو، جو اللہ کے نزدیک. دیکھنا یہ پڑے گا کہ دین کون سا ہے، اسے اللہ دین سمجھتا ہے. کیا صرف لقلقہ زبانی کو دین کہا جاتا ہے؟ کیا انسان صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لے کیا اسے دین کہتے ہیں؟ نہیں عزیزو، دین یعنی اسلام. دین کے معنی کیا ہے؟ لغت میں اگر آپ دیکھیں تو دین کے معنی اطاعت اور جزا کے ہیں. اطاعت اور جزا کے، یعنی انسان کیا کرتا ہے؟ اطاعت خداوندی انجام دیتا ہے اور اس کے بدلے میں اسے جزا ملتی ہے. اور اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام یعنی انسان اللہ کے بنسبت اپنے آپ کو تسلیم کر دے، سر تسلیم اپنا خم کر دے خداوند عالم کی بارگاہ میں، تو اسے امن و سلامتی حاصل ہوگی. لہذا جو بھی بارگاہ خداوندی میں سر جھکا کر آیا وہ سر بلند ہو گیا، اسے امن و امان مل گئی. یہی وجہ ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد وعلی محمد کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی آمین آمین عذابی. جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو بھی اس میں داخل ہو گیا گویا عذاب خدا سے بچ گیا. عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو ہم عذاب خدا سے بچ جائیں گے. کیا یہی معنی ہے؟ اگر ہم آدھی روایت پڑھیں تو یہی معنی نکلے گا. دیکھیں، بہت سارے افراد جو اصحاب رسول ہیں، خدمت رسول اسلام میں حاضر ہوئے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. صلی علی محمد وعلی محمد. کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم ایمان لے کر آئے ہیں، ہم ایمان لے کر آئے ہیں، ہم ایمان والے ہیں. آیت نازل ہو گئی، اے رسول ان سے کہہ دو کہ یہ ایمان نہیں لے کر آئے ہیں بلکہ اسلام لے کر آئے ہیں.
ایمان تو ابھی ان کے گلوں میں اٹکا ہوا ہے، کیا کہنے کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ابھی تو ایمان کے گلے سے اترا بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کسی اور شے کا نام ہے، اسلام کسی اور شے کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درجہ ایمان بلندتر ہے اسلام سے، اس لیے کہ ہر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا، لیکن یہ گارنٹی ہے کہ جو مومن ہوگا وہ مسلمان بھی ہوگا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، واہ واہ۔ لیکن عزیزان محترم، ہمیں مومن بننے کے لیے کرنا کیا ہے؟ ہم کیسے مومن بنیں؟ ہم کیسے اسلام کے اندر داخل ہوں؟ کیسے ہم عذاب خدا سے بچیں؟ تو امام خود فرما رہے ہیں بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا۔ اگر تمہیں بچنا ہے عذاب خدا سے، قلعہ خدا میں داخل ہونا ہے، تو ہمارے دامن کو تھامنا پڑے گا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اس لیے کہ کیا کہنے، قلعہ خدا میں داخل ہونے کی ایک شرط میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اب جو لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم وسیلہ قائم کیوں کرتے ہیں، ایک تو ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، قرآن کہہ رہا ہے ایمان لانے والوں، یہاں بھی خطاب ایمان والوں سے ہے، اسلام والوں سے خطاب نہیں ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اے ایمان لانے والوں، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کون ہے؟ وسیلہ وہی ہے کہ جن کے بارے میں کہا گیا، شیطان کیا کہہ رہا تھا؟ لا اغوین لا اغوی قال فبعزتک لا اغوینہم۔ صلوات پر امام محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ شیطان یہ کہہ رہا تھا قال فبعزتک لا اغوینہم الا عبادک منہم المخلصین۔ اے پروردگار، تیرے عزت و جلال کی قسم، میں ہر ایک کو بہکاؤں گا، میں سب کو بہکاؤں گا، مگر مخلصین کو نہیں بہکا پاؤں گا، میں مخلصین کو نہیں بہکا پاؤں گا۔ تو اب ہمیں تاریخ میں تلاش کرنا پڑے گا اور جاننا پڑے گا مخلصین کون ہیں کہ جس کو شیطان بہکا نہیں پائے گا۔ کیا پوری کائنات میں کوئی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے شیطان نے کبھی نہیں بہکایا یا ہمیں شیطان بہکا نہیں سکتا؟ وہ تو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے کہ کہیں سے کوئی طریقہ مل جائے اور اسے ہم بہکا دیں، عمل خیر سے ہٹا دیں، صراط مستقیم سے ہٹا دیں۔ بھائی یہ تو شیطان وہ ہے کہ جو سبب بنا ہے جناب آدم کے جنت سے نکلنے کا، جس کی وجہ سے ترک اولا ہوا ہے، وہ شیطان سے تو نبی نہیں بچے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ بھائی قرآن ہے، میں تو نہیں، کوئی روایت نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان نے بہکایا اور اس کے سبب جناب آدم کو جنت میں جنت سے باہر نکالا گیا، دنیا میں بھیجا گیا۔ اب جب یہاں پر جناب آدم کی بات آ گئی تو میں ایک بات عرض کرتا ہوا چلوں کہ جناب آدم ہے ابو البشر، ان کی نسل سے جتنے بھی بشر پائے جاتے ہیں سب انہی کی نسل سے ہیں، سب ابو البشر ہیں۔ تو ہمارے اندر جتنے بھی حرکات و سکنات پائے جاتے ہیں وہ جناب آدم کی وجہ سے پائے جاتے ہیں۔ جناب آدم بولتے تھے تو ہم بولتے ہیں، وہ ہنستے تھے تو ہم ہنستے ہیں، وہ چلتے تھے تو ہم چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تو تمام کے تمام صفت جو جناب آدم میں پائے جاتے تھے وہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، جو جناب حوا میں پائے جاتے ہیں وہ تمام عورتوں میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن ایک صفت ایسی ہے تو جناب آدم کی یہاں نہیں پائی جاتی لیکن ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، وہ ہے رونے کی صفت۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے۔ وہ بچہ کہ جو روتے ہوئے پیدا ہو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ زندگی بسر کرے گا، اس کی زندگی کی دلیل گارنٹی دی جاتی ہے کہ جو بچہ رو رہا ہے یہ زندہ رہے گا۔ لیکن اگر کوئی بچہ نہ روئے تو خدا نخواستہ یا تو وہ اب نارمل مانا جاتا ہے یا وہ اس دنیا میں زندہ نہیں رہے گا۔ لہذا ڈاکٹرز کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے بچے کو رلایا جائے تاکہ اس سے زندگی کا ثبوت ملے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رونا زندگی کی علامت ہے، زندگی کی علامت نہیں ہے۔
بتاتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں. کیا کہنے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے یہ بتاتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں, ہم مردہ قوم نہیں ہیں, اس لیے کہ ہمارا ایک امام پردہ غیب میں آج بھی زندہ ہے اور ہم زندہ کے ماننے والے ہیں, لہذا ہماری قوم بھی زندہ, ہمارا امام بھی زندہ ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو جناب آدم جب پیدا ہوئے ہیں, کوئی قرآن آپ پڑھ سکتے ہیں, پوری واقعہ جناب آدم کے بارے میں تفصیلی واقعات موجود ہیں قرآن مجید میں, پورا بیان موجود ہے, تاریخ میں بھی تفسیر میں بھی آپ کو مل جائے گا. جناب آدم جب پیدا ہوئے ہیں, جناب حوا جب پیدا ہوئی ہیں تو روئے نہیں ہیں, روئے نہیں ہے. اگر آپ کو مل جائے تو مجھے بتا دیے گا, میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. مجھے تو نہیں ملا کہ رونے کا ذکر آیا ہو. تو جناب آدم روئے نہیں. ہم روتے ہیں تو ہم کیوں روتے ہیں؟ جناب آدم کے اندر جو اعمال تھے, جو صفات تھے, وہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. وہ بولتے تھے تو ہم بولتے ہیں, وہ ہنستے تھے تو ہم ہنستے ہیں, وہ چلتے تھے تو ہم چلتے ہیں, وہ دوڑتے تھے تو ہم دوڑتے ہیں. لیکن جب وہ پیدا ہوئے ہیں تو وہ روئے نہیں اور ہم روتے ہیں. عزیزان محترم, ہمارا اور دین کا, یہاں تک کہ قرآن کو کافی سمجھتے ہیں, قرآن ان کے لیے بھی کافی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اہل بیت کے در پر نہ آ جائے. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان تو اللہ. دین کا کوئی بھی مسئلہ بغیر اہل بیت کے حاصل ہی نہیں ہو سکتا. جب تک کہ تم وسیلہ قائم نہ کر لو, نہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی, نہ تمہارے مسائل حل ہوں گے. تو اس مسئلے کو بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے حل کیا. امام نے فرمایا کہ ماں کا شکم, ماں کا بطن بچے کے لیے جنت کی مانند ہوتا ہے. بس جنت کیا ہے؟ جنت کسے کہتے ہیں؟ جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر آرام و سکون ہوگا, جہاں پر چین ہی چین ہوگا, سکون ہی سکون ہوگا. نہ انسان کو وہاں پر کچھ کرنا ہوگا, بس خواہش کرے گا چیز حاضر ہو جائے گی. دل کرے گا مثلاً سیب کھانے کا تو سیب حاضر ہو جائے گا, دیگر پھل کھانے کا دل کرے گا تو پھل حاضر ہو جائیں گے. یعنی جس چیز کی خواہش کرے گا وہ چیز حاضر ہو جائے گی, اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو جنت اس چیز کا نام ہے. اب آپ ماں کے شکم کو دیکھیں, بچہ ماں کے شکم میں ماں سے کھانا نہیں مانگتا ہے, غذا نہیں مانگتا ہے, خود بخود اس کو حاصل ہو جاتی ہے. اور بڑے آرام سے بچہ اپنی زندگی کو ماں کے شکم میں 9 ماہ گزارتا ہے. لہذا ماں کا شکم بچے کے لیے جنت کی مانند ہوا. اب جناب آدم جنت میں تو روئے نہیں, جب خلق ہوئے تو روئے نہیں, تو جناب آدم روئے کب ہیں؟ جناب آدم اس وقت روئے جب انہیں جنت سے نکالا گیا. جب انہیں جنت سے نکالا گیا تو روئے ہیں. پھر آگے ہوا میں, اس لیے کہ جناب ہوا کو کہیں اور اتارا گیا, جناب آدم کو کہیں اور اتارا گیا. تو جناب آدم جب جنت سے نکلے, نعمتیں چھن گئی جو آرام سے مل رہی تھی, لہذا گریہ کرنا شروع کیا. بس بچے کا پیٹ, بچے کے لیے ماں کا شکم جنت کی مانند ہوتا ہے. جب دنیا میں آتا ہے تو گریہ کرتا ہے. جناب آدم دنیا میں آئے تو گریہ کرنے لگے. لہذا ہمارے اندر بھی رونے کی صفت وہیں سے آئی ہے. تب کوئی نہ کہے کہ جناب آدم کے اندر رونے کی صفت نہیں تھی, صفت تھی, لیکن دنیا میں آنے کے بعد, اور تمام صفت دنیا ہی کے بارے میں ذکر ہو رہی ہیں. تو میں نے کہا کہ شیطان صرف مخلصین کو نہیں بہکائے گا. ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ عبادت غلاموں والی عبادت ہے,
یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ عبادت کے عوض ہمیں کچھ ملے گا، یعنی ہمارے اندر لالچ پایا جاتا ہے، بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک۔ اور کچھ لوگ خوف خدا سے عبادت کرتے ہیں، یعنی جہنم کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں۔ اب آئیے مخلصین کون ہیں؟ مخلص وہ ہے کہ جو عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہو نہ جہنم کے خوف سے کرتے ہو۔ تو ہمیں پوری کائنات میں ایک ہی شخص ملا جس نے یہ کہا کہ میں نے خدا کی عبادت نہ جنت کے لالچ میں کی ہے نہ جہنم کے خوف سے، بلکہ خدا کو لائق عبادت سمجھا، لہذا سجدہ ریز ہو گیا۔ محمد والے محمد آپ نے، یہ ہے مخلصین جن کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ تو ذات محترم، اگر ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں در اہل بیت پر آنا، کیونکہ کچھ امام فرما رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان کی محبت میں آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب۔ بے شک بے شک بے شک۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اسلام فرما گئے ہیں یا علی حبو کا ایمان والتقوی وبغض کا کفر والنفاق، اے علی تمہاری محبت ایمان اور تقوی ہے اور تمہارا بغض، تمہاری دشمنی کفر اور نفاق ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ متقی بھی ہے، وہ ایمان والا بھی ہے، اور جو علی سے دشمنی رکھتا ہے وہ کافر بھی ہے، منافق بھی ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کربلا کی جنگ دو مسلمانوں کے درمیان میں ہوئی، دو بادشاہوں کی جنگ تھی، دو مسلمانوں کی جنگ تھی، تو میں ان سے کہوں گا کہ تم نے امام حسین علیہ السلام کا خطبہ نہیں سنا، اگر تم سن لیتے تو سمجھ جاتے، لیکن ان کی غلطی نہیں ہے، اس لیے قرآن پہلے ہی کہہ چکا سمن بکمن امیون فہم لا یعقلون، یہ تو ایسے ہیں کہ آنکھ رکھتے ہوئے دیکھتے نہیں، اندھے ہیں، کان رکھتے ہوئے سنتے نہیں، بہرے ہیں، زبان رکھتے ہوئے بول نہیں سکتے، گونگے ہیں، بلکہ یہ تو احمق ہیں، بے وقوف ہیں۔ ان کے دلوں پر پردہ پڑ گیا ہے، کہاں؟ کس چیز کا؟ مال حرام کا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں لشکر اعداء سے، جب گفتگو فرما رہے ہیں تو کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ امام کہہ رہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ امام وقت کی گفتگو نہیں سن رہے ہو، توجہ نہیں دے رہے ہو، کوئی خاموش ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام نے اشارہ کیا، تمام جانور جو آواز کر رہے تھے، جانور جب آواز کرتے ہیں اسے کہتے ہیں ہنہنانا، وہ جو ہنہنانے کی آواز تھی یا ان کے گلے میں جو گھنٹیاں یا جو چیزیں پڑی ہوئی تھیں وہ سب خاموش ہو گئی امام کے ایک اشارے سے۔ جانوروں کا ہنہنانا بند ہو گیا، لیکن یہ انسان نما جانور کہ جن کو قرآن کہہ رہا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ یہ ایسے ہی انسان ہے کہ جو امام وقت کی بات کو نہ سنے، جو امام وقت کی بات کو نہ سنے وہ جانور جیسا ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے کہ جانور کو یہ شعور ہے کہ امام وقت گفتگو کر رہا ہے تو خاموش ہونا چاہیے، لیکن انہیں یہ شعور نہیں ہے کہ امام کی بات پر خاموش ہو جائیں۔ خاموش نہیں ہوئے۔ امام نے پوچھا بتاؤ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کر دیا؟ کیا میں نے حرام محمد کو حلال کر دیا؟ کیا حلال محمد کو حرام کر دیا؟ کیا میں نے دین میں کوئی تبدیلی کر دی؟ کیا میں نے کوئی چینجنگ کر دی؟ کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا بغضا لابیک، ہم آپ کو آپ کے باپ کی دشمنی میں
قتل کرنا چاہتے ہیں. گویا معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ جناب ابو طالب سے دشمنی رکھتے ہیں دراصل ان کی دشمنی مولائے کائنات سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو لوگ تینوں کی محبت رکھتے ہیں اس کا سبب بھی یہی ہے چونکہ وہ علی سے بغض رکھتے ہیں, دشمنی رکھتے ہیں. لیکن علی نے اسلام کی تصدیق کی ہے. علی ایمان نہیں لائے ہیں, علی نے تصدیق کی ہے. ایمان وہ لاتا ہے جو ایمان والا نہ ہو. کہتے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور آخری وقت میں چچا سے کچھ کہہ رہے تھے اور چچا سے کان میں کچھ کہا, لیکن مورخ نے سن لیا, راوی نے سن لیا کہ کیا کہا. وہ یہ کہا کہ میں ایمان نہیں لایا ہوں, میں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے. بھائی کان کی بات تمہیں سمجھ میں آ گئی لیکن میدان کی بات سمجھ میں نہیں آئی. رسول دکھا بھی رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا. صلوات علی محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. جس کے عمل پر قرآن کی مہر ہو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اے رسول جب آپ نادار تھے, آپ کا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا تو ہم نے آپ کو پناہ دی. پناہ دینے والے پوری تاریخ بتاتی ہے, پناہ دینے والے جناب ابو طالب ہے. تو جس کے عمل پر اللہ کی مہر لگ جائے, جس کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہہ دے, وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے کچھ لوگوں کی محبت اور علی کے دشمنی میں علی کے باپ کو کافر بتایا جا رہا ہے. محمد والے محمد. کیا کہا ابھی تو امام نے کہا تم میں سے بہت سارے افراد ایسے ہوں گے جو میرے نانا کے زمانے میں موجود تھے اور انہوں نے میرے نانا سے یہ حدیث سنی ہوگی, یا علی حبک ایمان والتقوی وبغضک کفر والنفاق. اے علی تمہاری محبت ایمان ہے, تمہاری محبت تقوی ہے, پرہیزگاری ہے. تمہاری دشمنی, تمہارا بغض کفر ہے. یعنی انسان کفر کی منزل میں چلا جاتا ہے, نفاق کی منزل میں چلا جاتا ہے, یعنی دوغلا ہو جاتا ہے. قرآن بارہا کہتا ہے جب یہ بزم مومن میں ہوتے تھے تو کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو ایمان والے ہیں. جب شیطان کی بزم میں جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تم سے مذاق کر رہے تھے. یہی لوگ ہیں, یہ انہی کی نسل ہے جو کربلا میں تھی. لہذا حسین نے یہ ثابت کر دیا کہ جو لوگ, اس لیے کہ امام حسین جانتے ہیں کہ آنے والی نسلیں, آنے والی قومیں, مورخین یہ لکھیں گے کہ ایک مسلمان نے مسلمان کو مار دیا. تو میں بتا رہا ہوں جو میرے مقابل میں ہیں, تم تو اس کے مسلمان ہونے پر دلیلیں قائم کر رہے ہو جبکہ ہم اس کے کفر کی دلیل دے رہے ہیں. ہم اس کے کفر کی دلیل دے رہے ہیں. تو عزیزان محترم, آپ بس اسی یہیں پہ روکتے ہوئے ایک بات اور حدیث پیش کر دوں. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلم وہ ہے, مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یعنی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یہ مسلمان ہونے کی دلیل ہے. تو عزیزان محترم اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے
کہ جس کو لوگ خلیفۃ المسلمین ثابت کرنے کے چکر میں لگے ہیں، جبکہ یہ انسان کہہ رہا ہے رسول اسلام کے بارے میں ان رجل لا یحجر، کہ رسول معاذ اللہ ہذیان کہہ رہے ہیں۔ جو ہذیان کا دعویٰ کرے، جو ہذیان کا فتویٰ لگائے رسول اسلام پر، سب سے بڑا مفتی جس نے سب سے پہلے بدعت کا فتویٰ دیا وہ یہی شخص تھے، وہ یہی صاحب تھے۔ تو آپ تو ان کے خلیفۃ المسلمین کو ثابت کر رہے ہیں کہ وہ خلیفۃ المسلمین تھے، ان کے مسلمان ہونے کو ثابت کر رہے ہیں، جبکہ رسول کی حدیث پڑھنی ہوتی تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ جس کے ہاتھ سے جو مسلمان سالم نہ ہو، جس کی زبان سے کوئی مسلمان سالم نہ رہ جائے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ امیر المومنین، تم خلیفۃ المسلمین کس طریقے سے ثابت کر رہے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم در زہرا کس نے جلایا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ مولا علی کے گلے میں رسی کس نے باندھی گئی؟ کس نے باندھی؟ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ امام حسن پر کس نے ظلم کیا؟ سب کچھ معلوم ہے، اس کے بعد بھی خلیفہ ثابت کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی امیر المومنین کہتے ہیں، اس کے بعد بھی جائے علی پر لے کر آ گئے۔ کتنا بڑا حق قسم کیا ہے مولا علی کا۔ بی بی کیا مدینے میں باغ فدق مانگنے گئی تھی جس کے کائنات، جس کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی ہو؟ حدیث قدسی میں ہے کہ ہم نے اس پوری کائنات کو اہل بیت کے صدقے میں خلق کیا۔ اگر اہل بیت کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ کائنات کو ہی نہ بناتا، بلکہ دوسری حدیثوں میں ملتا ہے لو اجتماع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلقتہ النار۔ اللہ کریم ہے، وہ خالق خیر ہے، وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں، لہذا جنت کے 8 دروازے رکھیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ لہذا کہتا ہے کہ اگر لوگ سب کے سب علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ، جو علی سے دشمنی رکھتا ہے وہ جہنمی ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تو کہتا ہے، شاعر کیا کہتا ہے، مجھے شعر سے یاد نہیں آ رہا، لیکن بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ پہلا شعر کیا ہے مجھے ابھی اس وقت ذہن میں نہیں ہے، کہ ہر جہاں اگلی ملیں گے نہ دامن بچائیے، کوثر پر علی، جنت میں علی، ساقی کوثر علی، حساب و کتاب کرنے والے علی، یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تم جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو۔ اے علی تمہاری مثال کعبے جیسی، اے علی تم میرے بھائی، اے علی تم میرے وسیع، اے علی تم میرا جسم، اے علی تم میرا نفس، لحم و لحمی، دم و دمی، تمہارا گوشت میرا گوشت، جسم و جسمی، تمہارا جسم میرا جسم۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جس کے بارے میں بتایا گیا اسی کی وجہ سے جنت کو خلق کیا گیا ہے۔ اگر علی کی محبت پر کائنات جمع ہو جائے تو اللہ جہنم کو خلق نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت اس لیے خلق ہوئی ہے تاکہ علی کے چاہنے والے جنت میں جائیں، جہنم میں جائیں۔ محمد جنت خلق ہوئی ہے مولا کے محبوں کے لیے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم ہم مولا کے محب قرار پائیں۔ یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ سلوات پڑھیں محمد والی محمد، اللہم صلی علی محمد والی محمد۔ سلامتی امام زمانہ بآواز بلندتر نعرے صلوات، صلی علی محمد والی محمد۔ خوشنودی امام زمانہ بآواز بلندتر نعرے صلوات،
दुश्मनों पर, 1 2 3 पर, उनकी पूरी टीम पर, आवाज़ बुलंद करना, लानत बेशुमार लानत, अहले बैत के दुश्मनों पे, लानत बेशुमार और लानत, अली मुश्किल कुसा के कातिलों पे, लानत बेशुमार लानत, मुस्लिम पे, लानत बेशुमार लानत, तामा पे, लानत बेशुमार लानत, असास पे, लानत बेशुमार अहले लानत, बैत के दुश्मनों पे लाना, बेशुमार लानत। इमाम ज़माना की सलामती के लिए और जल्द से जल्द ज़हूर के लिए आवाज़ बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहum। हाँ कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो अली की मोहब्बत ईमान की दलील है, बेशक बेशक अली की दुश्मनी कुफ्र की। बेशक। तो मौला इमाम हुसैन ने करबला में साबित कर दिया, जो मेरे मुकाबिल हैं वो मुसलमान नहीं हैं, बेशक। बल्कि हदीस रसूल की नज़र से अगर देखा जाए, और देखने वालों को देखना चाहिए, इसलिए कि रसूल अल्लाह करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन रसूल अल्लाह की मानने वाले बहुत कम। क्या कहने सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। बेशक बेशक। सुन्नत वाले, हम जमात वाले, हम फलाना, हम धमाका, लेकिन रसूल ने क्या कहा, उसको मानने वाले बहुत कम मिलेंगे। इतनी सारी हदीसें जो शिया और सुन्नी तमाम कुतुब में पाई जाती हैं, लेकिन उनका इनकार किया जाता है। यही हदीस, इसको मैंने अभी पढ़ा कि याली अंता कसीमुन नार वल जन्ना, मुख्तलिफ कलमात आए हैं, कभी किसी में जन्नत पहले आई है, कहीं किसी में जो है जहन्नुम का लफ्ज़ पहले है, लेकिन मफ़हूम रिवायत यही है जो मैंने आपके सामने पेश किया है, और ये शिया सुन्नी दोनों किताबों में मौजूद है। इस तरह की बहुत सारी रिवायात हैं जो शिया सुन्नी किताबों में मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद भी बुग़्ज़ अली में और कुछ लोगों की मोहब्बत में मौलाए कायनात पर जुल्म सितम किए। मैं कुछ और पढ़ना चाह रहा था, लेकिन महसूस कर रहा हूँ शायद वक्त ज़्यादा हो जाएगा, लिहाजा एक अंग्रेज़ जब किताब करबला का मुताला कर रहा था, मुख्तलिफ किताबों को उसने पढ़ा, और पढ़ने के बाद कहता है कि मैं समझ रहा था कि करबला की जंग 2 बादशाहों की जंग है। तो बादशाह थे आपस में, यजीद माविया का बेटा वो भी बादशाह, हुसैन अली के बेटे वो भी बादशाह, क्योंकि उसकी नज़र थी, उसी हिसाब से बात कर रहा था। हर एक की नज़र अपनी अपनी होती है, हक़ है हर इंसान को अपनी नज़र देने का। लेकिन जब वो शहादत हज़रत अली असगर पे पहुंचा है, तो कहने पर मजबूर हो गया कि अब मुझे कहने का हक़ है पूरा कि ये जंग 2 बादशाहों की जंग नहीं थी, बल्कि हक़ को बातिल की जंग। इसलिए कि जो हक़ पर होता है, उसूल जंग ये है कि वो बच्चों पर हमला नहीं करता, बच्चों को कत्ल नहीं करता, औरतों को असीर नहीं बनाता। तो अब मुझे बताइए, एक अंग्रेज करबला के वाक़े को पढ़कर और शहादत जनाब अली असगर को सुनकर, मैं इस पर और गुफ्तगू करता, लेकिन चूंकि मुझे और तुलानी नहीं करना है इसको, ज़्यादा मुख्तसर करते हुए कह रहा हूँ। तो करबला की जंग को जब पढ़ रहा है, तो उसने कहा कि बच्चों को कोई शहीद नहीं करता है, बच्चों को कोई कत्ल नहीं करता है, औरतों को असीर नहीं करता है। अब मुझे बताइए, एक अंग्रेज इस बात को समझ रहा है, लेकिन मुसलमान क्यों कर अंधे हो जाते हैं कि बाद रसूल जो जनाब फातिमा का दर जलाया, क्या उस पे छोटे छोटे बच्चे मौजूद नहीं थे? कि जनाब फातिमा के बारे में मौजूद मालूम नहीं था? क्या रसूल की जुबान से सुना नहीं था, फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी मन अज़ाहा फ़क़त अज़ानी व मन अज़ानी फ़क़त अबग़ज़ल्लाह। और जिसने फातिमा मेरा टुकड़ा है, मेरा हिस्सा है, जिसने फातिमा को अज़ियत दी उसने गोया मुझे अज़ियत दी, और जिसने मुझे अज़ियत की गोया वो ग़ज़ब खुदा का हकदार हो गया, उस पर ग़ज़ब इलाही आएगा। क्या सुना नहीं था? क्या तुमने नहीं देखा था कि रसूल 12 दर ज़हरा पर आया करते थे?
اور سلام کیا کرتے تھے. تو اصول یہ ہے کہ بچوں پر ظلم نہیں کیا جاتا جنگ کے دوران میں بھی، جبکہ جنگ میں کہا یہ جاتا ہے کہ جنگ میں تمام حربیں، تمام مکاریاں چلتی ہیں، لیکن انگریزوں کو بھی یہ معلوم ہے کہ اصول جنگ یہ ہے کہ وہاں پر نہ تو عورتوں پر حملہ ہوتا ہے نہ بچوں پر حملہ ہوتا ہے. تو یہ کیسے مسلمان تھے جو مدینے میں موجود تھے، یا کیسے مسلمان تھے جو کربلا میں موجود تھے؟ لہذا ہم یہ کہتے ہیں جو کربلا میں موجود تھے نہ تو وہ مسلمان تھے، جو مدینے میں در زہرا پر موجود تھے نہ وہ مسلمان تھے. تو پہلے ان کے ایمان کی دلیل لے کر آؤ، تب ہم سے بات کرنا، تب کہنا کہ خلیفۃ المسلمین بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. صلی اللہ محمد والے محمد. بات میں سب دلیل لے کر آؤ. اور بچے بھی کوئی معمولی بچے نہیں ہیں، رسول کے نواسے ہیں، رسول کی بیٹی ہیں، رسول کے بھائی، رسول کے داماد. اس گھرانے کی جتنا اس گھرانے نے اسلام کے لیے قربانی دی ہے، اتنا ہی لوگوں نے اس کو کر کے لوگوں کو پہچانا نہیں. ارے وہ رسول جو اسلام لے کر آئے، لوگوں کو انسان بنایا، جانور سے انسان بنایا، اس رسول کو بھی پہچانا نہیں. جنازہ رسول پڑا ہوا ہے لیکن مسلمان صحیفہ بنا کر بیٹھے. چند لوگ ہیں. ذرا انصاف سے بتائیے، جب کوئی بڑا شخص ہمارے درمیان سے جاتا ہے تو اس کے جنازے میں کتنی پبلک ہوتی ہے؟ دور دراز سے لوگ آ جاتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ ارے بڑا مومن شخص تھا، دین کے لیے بہت کام کرتا تھا، لوگوں کے بڑے کام آتا تھا. ہائے غربت رسول کہ جنازے میں بس چند لوگ موجود ہیں. ارے کیا زمانہ آ گیا کہ جنازے رسول میں بس چند لوگ موجود ہیں، جبکہ پورے مسلمان عادات بتاتی ہے کہ کم از کم غدیر میں جو موجود تھے 100 لاکھ کا مجمع. اگر اتنے مسلمان تھے تو کم از کم 50,000 مسلمان کو تو جنازے رسول پر ہونا ہی چاہیے تھا. لیکن تاریخ بتاتی ہے علی موجود ہے اور چند مسلمان موجود ہیں. کیا غربت ہے؟ رسول کے ساتھ وفا نہیں کری انہوں نے، رسول کو دغا دی. پھر جب رسول پر ستم کیا، ظلم کیا، تو 3 روز وفات رسول کا نہ گزرے تھے کہ در زہرا پر آگ و لگی، جلتا دروازہ جلا دیا گیا، پہلو شکستہ ہو گیا. لیکن عزیزو ابھی بھی ان کو قلق نہیں پڑی، ابھی بھی ان کے یہ بے چین تھے. لہذا ایک منصوبہ رچا گیا علی کے خلاف، اور ایک عورت کو تیار کیا گیا، ایک آدمی کو تیار کیا گیا جس کا نام طارق عبد الرحمن ہے، جسے ابن ملجم بھی کہتے ہیں. اس کے باپ کا نام ملجم تھا. اس شخص کو تیار کیا گیا. تیار کروانے والا کون؟ فقیر شام. اس نے ایک عورت کو تیار کیا جس کا نام قطامہ. اس کو آمادہ کیا کہ تجھے دولت دنیا سے نوازا جائے گا، اور یہ قطامہ جو خوبصورت عورت تھی وہ تجھے دی جائے گی. لہذا یہ شخص آیا اور مسجد پہ جا کر چھپ گیا. ہاں زانے محترم، آج شب 19 ہے، یہی وہ شب ہے کہ جس شب میں میرا مولا کبھی آسمان کی طرف دیکھتا تھا، کبھی دائیں دیکھتا تھا، کبھی بائیں دیکھتا تھا. جناب ام کلثوم کے یہاں مولائے کائنات کا افطار ہے. پوری رات بے چینی میں گزارتے ہیں.
आज़िज़ो, जिस वक्त इमाम की खिदमत में इफ्तार पेश किया है, जनाब उम्मे कुलसूम ने दो चीजें लाकर रखी। एक प्याले में शीर लाकर रखा, दूध पेश किया, और नमक पेश किया, कुछ नान के टुकड़े मौजूद थे। लेकिन इमाम ने कहा है, उम्मे कुलसूम, है मेरी बेटी, क्या तुमने अपने बाबा को देखा है कि कभी अली ने दो ग़िज़ा एक साथ खाई हो? ए बेटी, अरे इस दूध को ले जाओ, मैं नमक और रोटी से खाना मैं इफ्तार कर लूंगा। अली बेचैन है। मौलाए कायनात ने, किसी ने सवाल किया, किसी ने कहा, मौला आप खिताब क्यों नहीं करते हैं? मौला ने पूरी जिंदगी में खिताब नहीं किया, अपने बालों को रंग नहीं किया, अपने दाढ़ी के बालों को रंग नहीं किया। एक मर्तबा जब कोई पूछता था तो कहते थे कि मेरे लिए ये दुनियावी खिताब नहीं है, मेरे लिए ये दुनियावी रंग नहीं है। इसलिए कि रसूलुल्लाह फरमा गए हैं, ए अली यही माह रमजान होगा, अरे 19वीं रमजान होगी, तेरे दाढ़ी के बाल खून से रंगीन हो जाएंगे, सर शिकायता हो जाएगा। अरकाने हिदायत पामाल हो जाएगा। बड़ी कर्ब की हालत में ये रात गुजरी। हाँ, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मेरा मौला हुसैन शब आशूर हर एक खैमे के पास जाता था, कभी ज़ैनब के खैमे के पास, कभी फरवा के खैमे के पास, और इसी तरीके से इमाम मौलाए कायनात भी बेचैन है, कर्ब की हालत में। बीबी फरमाती है, पूरी रात कर्ब की हालत में गुजरी। जब सुबह हुई तो इमाम आमादा हुए मस्जिद जाने के लिए। तो तारीख बताती है, जो मुर्गाबियां उस घर में मौजूद थी, जब इमाम चाहते थे घर से बाहर निकले तो मुर्गाबियां दामन थाम लिया करती थी। अजब नहीं, ज़बानी में कह रही हो, ऐ मौला आज वो कयामत का दिन है, मरे मौला ना जाइए। कुछ रिवायत में मिलता है कि ज़ंजीर दर ने मौला के दामन को पकड़ लिया। अजब नहीं, कह रही हो मौला आज मस्जिद ना जाइए। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे सय्यदुल शुहदा के, सिवाय गमे अहले बैत के। अरे मेरा मौला घर से निकलना चाहता है, कभी मुर्गाबियां रोक लेती है, कभी ज़ंजीर दर रोक लेती है। अरे उम्मे कुलसूम इस मंजर को देख रही है, अरे बड़े ताज्जुब से देख रही है कि आज क्या माजरा है। अरे मेरा बाबा इस कदर परेशान क्यों है? बीबी जब पूछती थी, है मेरे बाबा आज बड़ी बेचैनी में मैंने आपको ये शब बसर करते देखा। एक मर्तबा फरमाते थे, ये वही रात है जिसकी खबर मुझे रसूलुल्लाह ने दी थी, ये वही रात है जिसमें मुझे मुलाकात खुदा हासिल होगी। अजब नहीं, मौला घर से बाहर निकले, मस्जिद में आए, क्या देखा, शकील मुंह के बल सो रहा है। उठाया, नमाज सुबह का वक्त हो गया, बेदार हो जाओ। तारीख बताती है कि इमाम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए ये शख्स इब्ने मुलजिम अपने हाथ में तलवार लिए हुए था, जहर से बुझी तलवार थी। अरे जैसे ही मौला पहले सजदे में गए, ये जालिम आगे बढ़ा, इमाम के सर पर तलवार मारी। अरे सर शिगाफ्ता हो गया, आवाज दी,
علی کے سر سے خون بہ رہا ہے، داڑھی رنگین ہو گئی۔ ارے اسی بات کی خبر تو مولا علی دے رہے تھے کہ میرے لیے دنیا بھی خراب نہیں ہے، بلکہ علی اپنی داڑھی کو اپنے خون سے رنگین کرے گا۔ میں کہوں گا اے مولا، اے میرے مولا، آپ کا سر ہی فقط شگاف نہیں ہوا ہے، بلکہ آپ کے بیٹے عباس کا سر بھی کربلا میں شگاف ہوا تھا۔ ارے کسی شقی نے عباس کے سر پر گرد لگائی تھی، جب عباس چاہتے تھے ارے تیر کو نکال لے، ارے سر کو جھکایا، کسی نے گرد لگائی، عباس کا سر شگافتہ ہو گیا۔ لیکن ایک فرق ہے، جب عباس کے گرد لگی، ارے وہ زہر سے بجھی ہوئی نہیں تھی، لیکن مولا پر جب ابن ملجم نے ضرب لگائی، ارے زاری کہتی ہے یہ تلوار زہر سے بجھی ہوئی تھی، عمران کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ ابن ملجم ضرب لگانے کے بعد بھاگ گیا۔ امام نے کہا ہے بیٹا حسن، میرے قاتل نے مجھ پر ایک ہی وار کیا ہے، لہذا ہو سکے تو معاف کر دینا، لیکن اگر معاف نہ کر سکو تو ایک ہی وار کرنا۔ ارے کتنا بڑا میرا مولا صابر ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے، ارے کیوں نہ ہو رحم پروردگار کا مظہر ہے علی، ارے ید اللہ بھی ہے، یہ وہ علی ہے کہ جو پروردگار کے رحم کا مظہر ہے۔ اگر کسی کو رحم خدا دیکھ رہا ہے تو علی کا رحم دیکھو کہ اپنے قاتل پر بھی رحم کر رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ابن ملجم دوڑتا ہوا بڑے تیزی سے جا رہا ہے، مسلمان پیچھے پیچھے، اصحاب پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ ادھر سے ایک مومن کسی وجہ سے نماز میں آنے میں اس کو دیر ہو گئی، اس مومن نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھا، کہا کہ کہاں جا رہے ہو، کس طرف بھاگ رہے ہو؟ میں نے مسجد سے ابھی کچھ آواز سنی ہے، میں نے سنا کہ علی کو کسی نے ضرب لگا دی۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ میں نہیں ہوں، لیکن اس کے منہ سے یہ نکلا کہ وہ میں ہی ہوں، لہٰذا اس نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور اس کے سر پر مار دیا، ملزم وہی گر گیا۔ مسلمان آئے، پکڑ لیا، مولا کی خدمت میں لے گئے۔ طبیب آیا، طبیب نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ امام کو دودھ پیش کیا جائے، امام کو زیادہ سے زیادہ دودھ پیش کیا جائے، اور یہ زہر اتنا کاری ہے، اتنا تیز ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ 2 دن یا 3 دن زندہ رہے۔ جب دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تو میرے مولا نے کہا کہ ابن ملجم کو یہ دودھ کا پیالہ پیش کیا جائے۔ ارے کتنا خیال ہے مولا کو اپنے دشمن کا، لیکن میں کہوں گا اے مولا آپ کو دشمن کا بھی اتنا خیال ہے، لیکن ذرا کربلا میں آئیے، آپ کی پوتی سکینہ ارے پانی مانگتی ہے تو کوئی دوا دے، کوئی تازیہ نہ مارتا گئے۔ کو بڑی فکر ہے اپنے بچوں کی، میرے بچے یتیم ہو رہے ہیں۔ ہاں عزیزو اصحاب امام کو لے کر چلے گھر کی طرف۔ جب قریب گھر پہنچے ہیں امام نے امام حسن کو بلایا، کہا اے بیٹا علی، اے بیٹا حسن، میرے اصحاب سے کہہ دو کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے، اس لیے کہ علی یہ نہیں چاہتا کہ میری زینب و کلثوم کی آواز کوئی نہ پائے،
اس لیے کہ جب زینب و کلثوم میری یہ حالت دیکھے گی تو ان سے برداشت نہ ہوگا، ارے گریہ کرنا شروع کرے گی۔ ارے میں نہیں چاہتا ارے نامحرموں کے کانوں میں میری بیٹیوں کی آواز آئے، ارے میں کہوں گا مولا ارے بعد شہادت حسین بعد کربلا آئیے یہی کوفہ ہوگا، زینب و کلثوم خاندان عصمت و طہارت ہوگی، سر پر چادر لگی ہوگی، منادی ندا دے گا آج ہی سمایا من مناظر رسول اللہ، یہ نبی کی بیٹیاں ہے، آؤ تماشائی ہو تماشا دیکھو۔ اے علی اس وقت کیا ہوگا، آپ کی غیرت کو کیسے برداشت ہو گیا، ہائے رے سید سجاد زندگی بھر بردیاں پڑھتے گئے، اچھا 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 جب کسی نے پوچھا ارے مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے کتنا روئیے گا، ارے مولا نے کہا شہادت تو ہماری میراث ہے، لیکن ماں بہنوں کو کوچا بکوچا دیار بدیار بے مقرع و چادر منادی کی ندا آواز دے رہے تھے، یہ رسول کی بیٹیاں یہ علی کی بیٹیاں ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں نے کیسے برداشت کیا، میری غیرت مر گئی تھی، دل یہ چاہتا تھا سجاد کی روح نکل جائے، اے مولا علی کس طریقے سے آپ کے بیٹے سجاد نے برداشت کیا، یہی حقدار گریے گا کہ سجاد کوئی زندگی روتے مسائل کی صورت خدا توفیق دے کہ ہم کم حق ہو گریہ کر سکیں۔ کہتی تھی زینب کہ یہ کیا ہو